آج 15 اگست کا دن ہمارے ملک ہندوستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے، ایک یادگار دن ہے۔ ہر سال اس دن یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے، پورے ملک بھر میں سیلیبریشن ہوتا ہے۔ ہم اپنی آزادی کی تاریخ کو اس دن یاد کرتے ہیں۔ اس دن ہم نے جو اس ملک کو برٹشرز سے، انگریزوں سے آزاد کرایا تھا، اس کے اعلان کا دن ہے، اس کے اظہار کا دن ہے، اس کی تاریخ رقم کرنے کا دن ہے۔ جگہ جگہ انسٹیٹیوشنز میں، اداروں میں، علاقوں میں، شہروں میں، محکموں میں اس دن پروگرامز ہوتے ہیں، طرح طرح کے مظاہرے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی تاریخ کو یاد کر سکیں اور آزادی کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں، جو اسٹرگل ہوا ہے، اس کو دہرا سکیں۔ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کچھ وہ حقیقتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو اس ملک کی تاریخ سے متعلق ہیں، اور ہم مسلمانوں کا اس ملک میں کیا کردار رہا ہے ماضی میں اور حال میں، اس کی طرف آپ کی توجہ ڈالنی مقصود ہے۔ ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے، ہزاروں سال اس ملک کو ہو گئے ہیں۔ جو معلوم تاریخ ہے، جو لکھی ہوئی تاریخ ہے، جو درج تاریخ اور ہسٹری ہے، اس میں ابتدائی دور میں دنیا کی جو سویلائزیشنز تھیں، تہذیبیں تھیں، تمدن تھے، ان میں ایک ہندوستان کا بھی تمدن تھا۔ بہت پرانا تمدن ہے، بڑی پرانی تہذیب ہے، بڑی عظیم تاریخ ہے، بہت لمبے دور سے اس کے واقعات تاریخ میں درج کیے گئے ہیں۔ لیکن اس کی اصل تاریخ، اس کی حقیقی تاریخ، اس کی تابناک تاریخ اس وقت شروع ہوتی ہے جب مسلمانوں کی اس ملک میں آمد ہوتی ہے۔ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو جو ایک حیثیت، تہذیب، تمدن کے اندر ملی ہے، جو وقار پوری دنیا کے اندر اس کا قائم ہوا ہے، وہ مسلمانوں کی دی ہوئی تہذیب کا مرہون منت ہے۔ ہم اس ملک میں جب سے اسلام آیا ہے تب سے موجود ہیں۔ اسلام جس طرح پوری دنیا میں پھیلا تو ظاہر سی بات ہے اس ملک میں بھی اس کے اثرات کیوں نہ پڑتے۔ ابتدائی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس ملک میں اسلام کی ہوا چلتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی اس ملک کو اسلام کی روشنی مل گئی۔ ایک تعداد اسلام میں داخل ہوئی، سمندری علاقوں کے جو رہنے والے تھے ان میں ایک تعداد تھی جو اسلام کو قبول کر رہی تھی تاجروں کی وجہ سے، یہاں تک کہ پھر مسلم رولرز بھی اس ملک میں آنے شروع ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، اور 1000 سال کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ان سب کو سمیٹنا اور بیان کرنا واقعات کو ممکن نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ ہائی لائٹس رکھوں گا، کچھ بلٹ پوائنٹس رکھوں گا، کچھ اہمیت کے ساتھ سمجھے جانے والے پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اپنی تاریخ کو بھی جان سکیں، اس ملک کی تاریخ کو بھی جان سکیں، آج کے حالات کو بھی سمجھ سکیں، اور آگے کے لیے ہمارا جو مطلوبہ رول ہے، ہمارا جو مطلوبہ کردار ہے، اس کو بھی جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ملک ہندوستان جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک ملک جیسا نہیں تھا۔ یہ مختلف ریاستوں میں، ٹیریٹریز میں بٹا ہوا ملک تھا۔ راجا تھے، رجواڑے تھے، اور الگ الگ علاقوں کے بادشاہ تھے جو اپنے اپنی ٹیریٹری میں، اپنے اپنے علاقے میں اپنی حکومت جمائے ہوئے تھے، قبیلوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر۔ اس ملک کے اندر الگ الگ ریاستیں بنی ہوئی تھیں، نیومریس ٹیریٹریز تھیں، ان گنت، جن کو شمار بھی اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اتنی زیادہ یہاں پر ریاستیں یا قبائلی حکومتیں موجود تھیں، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک۔ یہ پورا جو سب کانٹیننٹ تھا جس میں آج کا بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، کچھ حصہ افغانستان کا ہے، برما ہے، یہ سارے علاقے ایک ہندوستان کہلاتے تھے، انڈیا کے اندر آیا کرتے تھے۔
بعد میں پھر وہ سب تقسیمات ہوئی اور بہت سارے حصے الگ الگ ہو گئے. لیکن پہلے کے زمانے میں، ابتدائی دور میں، یہاں پر الگ الگ ٹیریٹریز تھیں، الگ الگ ریاستیں تھیں. ان میں بادشاہانہ نظام ہوتا تھا، بادشاہ ہوتے تھے، قبیلوں کی بنیاد پر بادشاہ بنتے تھے اور ایک دوسرے سے جنگیں ہوا کرتی تھی. راجا کی راجا سے جنگ، بادشاہ کی بادشاہ سے جنگ، ایک ٹیریٹری کی دوسری ٹیریٹری کے ساتھ جنگ چھڑی رہتی تھی اور جنگ چلتی رہتی تھی. اس میں فوجوں کا مقابلہ ہوتا تھا، لوگ مارے جاتے تھے، ایک راجا دوسرے علاقے پر قبضہ کیا کرتا تھا. یہ سارا سلسلہ اس ملک کے اندر موجود تھا. یہاں تک کہ جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد جو دعوت اسلامی تھی، اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، وہ تو تاجروں کے ذریعے سے ہندوستان کے اس کوسٹل بیلٹ کے اندر، گجرات کے حصے میں، کیرلا کے حصے میں پہنچ گئی تھی اور بہت سارے لوگ اس میں مسلمان بھی ہوئے تھے اسی ابتدائی دور میں. لیکن باقاعدہ حکومت کی سطح پر ریاست بنا کر یا فوج کے ساتھ ٹکراؤ کے ساتھ جو مسلمانوں کی تاریخ کا اس ملک میں آغاز ہے، وہ نارتھ کی سائڈ سے محمد ابن قاسم ثقفی سے ہوتا ہے. محمد ابن قاسم ثقفی جو راجہ داہر سے مقابلے کے لیے جنگ کے لیے آئے تھے، کہ جس نے وہاں کے بہت سارے لوگوں کو ستایا تھا اور ایک قافلے کو لوٹا تھا، جس کی بنیاد پر وہاں سے عبد الملک نے ان کو بھیجا تھا، حجاج نے روانہ کیا تھا. محمد ابن قاسم ثقفی آئے تھے نارتھ کے علاقے میں جو آج کا سندھ اس دور کا کہلاتا تھا. وہاں پر انہوں نے آ کر مقابلہ کیا تھا راجہ داہر کی فوج سے، اس کو شکست دی تھی اور مضبوط طاقت کے ساتھ وہ اس ملک میں داخل ہوئے تھے. لیکن پھر بعض حالات کی وجہ سے وہ واپس پلٹ گئے اور یہاں کے لوگوں نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا، خیر مقدم کیا اور ان کی آمد کو اپنے لیے خوشخبری سمجھا. اس کے بعد پھر باقاعدہ مسلمانوں کا اس ملک کے اندر جو داخلہ ہوا ہے، مسلمانوں کا باضابطہ اس ملک کے اندر جو حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر اور فوجی سطح پر جو داخلہ ہے، وہ محمود غزنوی کے ذریعے سے ہوا ہے. محمود غزنوی نے اس ملک میں، افغانستان جو غزنہ کہلاتا ہے، اس کا ایک علاقہ افغانستان میں، وہاں سے نکل کر آئے تھے اور نارتھ کے ہی علاقے میں، لاہور اس خطے میں انہوں نے آ کر وہاں کے راجاؤں سے مقابلہ کیا تھا، یہاں تک کہ گجرات تک پہنچے تھے. اور سومناتھ کی مندر کا جو ایک بڑا ایشو ہے اور کنٹروورسی بنائی جاتی ہے کہ انہوں نے آ کے سومناتھ کے مندر کو توڑا تھا. اس کی بنیاد پر ایک کہانی گڑھی گئی ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے اس ملک میں آ کر مندروں کو توڑا ہے اور ٹیمپلز کو ڈسٹرائے کیا ہے. یہ ان کی تاریخ اور ہسٹری ہے. آج اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پر خوب باتیں کی جاتی ہیں. اس دور میں محمود غزنوی آئے تھے اور بڑے خطے میں انہوں نے حکومت قائم کی تھی. پھر غزنوی حکومت کچھ عرصے تک رہی تھی، پھر اس کے بعد غوری حکومت دوسرے خاندان میں منتقل ہو گئی. یہ بھی افغانستان کے ہی قبیلے ہیں جو اس خطے میں بڑھے تھے اور یہاں کے راجاؤں سے مقابلہ کر کے انہوں نے اپنی حکومت اور ریاست اسٹیبلش کی تھی. ان کے بعد پھر ممالک کی حکومت ہوئی، غلاموں کی حکومت جو کہلاتی ہے. وہ بھی بڑی عظیم الشان تاریخ ہے ہندوستان کے اندر، جو 12ویں صدی کے اخیر میں اور 13ویں صدی میں جو ممالک کی حکومت ہے، غلاموں کی حکومت. یہ غلام غوری بادشاہوں کے غلام تھے جو پکڑے ہوئے تھے، ان کو وہ لوگ فوجی بنا کر رکھتے تھے اور فوج میں استعمال کرتے تھے. یہ سب ٹرکی کے لوگ تھے، ترکی نژاد، ترکی کے اصل باشندے، جن کو قید کر کے لایا گیا تھا اور اس کے بعد پھر ان کو بعد میں فوج میں آزاد کر کے استعمال کیا گیا تھا، فوج میں رکھا گیا تھا. ان کی حکومت بھی 1 صدی تک چلی ہے اور اس میں وہ عظیم الشان بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جو ہندوستان کی تاریخ کے زبردست معمار رہے ہیں، جن میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان شمس الدین التمش ہیں، غیاث الدین بلبل ہیں. یہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کی ایک تاریخ رقم کی ہے، ہندوستان کو ایک نیا رخ دیا ہے، تہذیب کو بڑھاوا دیا ہے، تمدن کو ترقی دی ہے اور ترقیات بے شمار ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں اور ایک زبردست مستحکم نظام ان کے دور حکومت میں قائم ہوا ہے. پھر ان کے بعد بہرحال آگے چل کر مغل کا دور شروع ہو جاتا ہے اور مغل حکومت آتی ہے جو سب سے لمبی ڈیسٹنی ہندوستان کے اندر مانی گئی ہے مسلمانوں کی.
کئی صدیوں تک 3-4 صدیوں تک لگاتار مغل بادشاہوں کی حکمرانی اس ملک کے بڑے حصے پر قائم ہوئی ہے۔ یہ جو حکومتیں تھیں مسلمانوں کی جو قائم ہوتی رہی، وہ سب اس دور میں جو یہاں کے بادشاہ تھے، راجا تھے، رجواڑے تھے، ان کے ساتھ مقابلے کر کر کے قائم ہوتی تھیں، بڑے علاقے پر قبضہ ہو جاتا تھا۔ مغل دور میں بالآخر وہ وقت آیا کہ ہندوستان کا جو آج کا ہندوستان ہے اور جو ایک یونیفارم ہندوستان ہے، جس کے اندر پورا وہ خطہ جو آج دوسرے ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے وہ سب تھا، اس کا بڑا حصہ مغل کے ماتحت آ گیا تھا، مغل کی حکمرانی کے اندر تھا۔ اس میں نارتھ کا تو پورا خطہ ہے ہی ہے، آپ کے ساؤتھ کا بھی بڑا حصہ آ گیا تھا، سوائے کچھ حصے کو چھوڑ کر جو کیرلا کے کچھ علاقے ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بڑا حصہ مغل کے ماتحت ہو گیا تھا۔ دکن فتح ہوا، اس کے بعد میسور کی ریاست جو بعد میں بنی، مدراس، وہ سب فتح ہو گئے، مغل کے ماتحت آ گئے۔ بعد میں پھر جب مغل کمزور ہوئے تو پھر الگ الگ ریاستیں مسلمانوں کی قائم ہونے لگی، جس میں اس خطے میں ٹیپو سلطان اور ان کے باپ حیدر علی کی ریاست تھی، جس کو ریاست میسور کہا جاتا ہے، مدراس کی ریاست تھی، اور پھر اس کے بعد اودھ ریاست نارتھ کی طرف بنتی چلی گئی، اور پھر بھوپال کی الگ ریاست بنی، اور ٹونک کی راجستھان کی الگ ریاست بنی۔ یہ سب ریاستیں بعد میں تشکیل ہوتی چلی گئی، لیکن ایک جو اس ملک کے اندر سب سے بڑی ریاست، سب سے بڑی ٹیریٹری اگر کسی نے قائم کی تھی تو مغل بادشاہوں نے قائم کی تھی، اور ان میں بھی سب سے بڑا جو حصہ اس ملک کا کسی ایک بادشاہ اور رولر کے ماتحت تھا تو وہ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ جن کے تحت اس ملک کا بڑا حصہ آ گیا تھا۔ بہرحال یہ ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس تاریخ کی تفصیل میں نہیں جاتا اور بہت زیادہ اس تاریخ کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے نہیں رکھتا، لیکن میں صرف کچھ اشارے کر کے آپ کو آزادی کی تاریخ کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کے آنے کے بعد سے ایک لمبی تاریخ ہے، 1000 سال سے لمبی تاریخ ہے، لیکن ایک سب سے بڑی اور سچی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس ملک کے اندر ایز اے رولر، ایز اے کمیونٹی کنٹریبیوٹرز رہے ہیں، دینے والے رہے ہیں، اس ملک کو عطا کرنے والے رہے ہیں، اس ملک کو تعمیر کرنے والے رہے ہیں، اس ملک کو آگے بڑھانے والے رہے ہیں، اس ملک کی تاریخ کو سجانے والے رہے ہیں، اس ملک کو نیا نام دینے والے رہے ہیں، اس ملک کو پوری دنیا میں سپر پاور بنانے والے رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ نشانہ اورنگزیب عالمگیر کو بنایا جاتا ہے، سب سے زیادہ ٹارگٹ ان کو کیا جاتا ہے، لیکن یہ تاریخ کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ریاست، سب سے زیادہ طاقتور ریاست، سب سے بڑی سپر پاور طاقت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی تھی اپنے دور میں تو وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی تھی۔ پوری دنیا میں سب سے ریچسٹ، سب سے پاورفل ریاست۔ سچائی ہے یہ، کوئی دعویٰ نہیں ہے، تاریخ کی حقیقت ہے۔ جو بھی نیوٹرل ہو کر تاریخ کو پڑھتا ہے اور حقائق کو دیکھتا ہے وہ اس بات کو یقیناً جانتا ہے۔ جو پوری دنیا کی جی ڈی پی تھی، جو گروتھ تھی، اس کا 1/4 صرف ہندوستان تھا۔ 24% ورلڈ جی ڈی پی صرف ہندوستان کی تھی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں۔ ایسا نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا گیا۔ اتنی زیادہ ریچسٹ، اتنی زیادہ ہیلتھی، اتنی زیادہ پاورفل ریاست اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ لیکن سلطان اورنگزیب عالمگیر کا عالم کیا تھا؟ سب سے ریچسٹ پرسن، سب سے ریچسٹ ٹیریٹری کے مالک، سب سے پاورفل، لیکن اس کے باوجود وہ خود قرآن تحریر کر کے اپنے قلم سے اسی سے کمایا کرتے تھے، وہی ان کی روزی تھی۔ اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی وہ بیت المال سے نہیں لیا کرتے تھے۔ چراغ جل رہا ہوتا تھا اور اپنا کوئی پرسنل کام ہوتا تھا تو وہ حکومت کا چراغ بند کر دیتے تھے اور اپنا الگ سے لیمپ جلا کر پھر اس میں اپنا کام کیا کرتے تھے۔ وہ امانت داری، وہ دیانت، وہ احساس اپنی قوم کے مال کا، ملک کے مال کا، اتنا زیادہ امانت داری اور خیانت سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ وہ صفات ہیں جو ان کے اندر ہم کو ملتی ہیں۔ لیکن کچھ غلط عناصر نے ان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا بنایا ہے کہ ان کا نام بدنام کر دیا۔
میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مغل بادشاہ بہت اچھے تھے یا سارے مسلم رولرز جو اس ملک میں رہے اور بڑے اچھے اور نیک اور شریف اور اچھا کرنے والے اور قوم کی خدمت کرنے والے ہی تھے، ایسا نہیں ہے، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، لیکن عمومی طور پر اگر جنرل آپ تجزیہ کریں گے، انالیسس کریں گے، تو آپ کو یہ حقیقت ضرور نظر آئے گی کہ اس ملک کو دینے والے، اس ملک کو ثقافت دینے والے، تہذیب دینے والے، نیا روپ دینے والے، نئی پہچان اور اڑان دینے والے یہی مسلم بادشاہ رہے ہیں۔ اس ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے والے، سب سے مضبوط ریاست اور طاقت کے روپ میں اس کو سامنے والے یہی لوگ رہے ہیں۔ اس ملک کو ترقی دینے والے، اس ملک میں نئی نئی چیزوں کو لانے والے، آپ کی اس ریاست میں جو ریاست میسور تھی اس کے بادشاہ ٹیپو سلطان، جو مغل کا اخیر دور تھا جس میں مغل کا ڈاؤن فال چل رہا تھا اورنگزیب عالمگیر کے بعد۔ اورنگزیب عالمگیر نے 50 سال اکیلے اس پورے لمبے بڑے خطے پر حکومت کی ہے، 1658 سے لے کر 1707 تک 50 سال ان کی ریاست رہی، ان کی حکمرانی رہی۔ اس کے بعد پھر جو بادشاہ آئے مغل کے اندر وہ کمزور ہوتے رہے، ریاستیں چھٹتی چلی گئیں، ایک ایک ٹیریٹری نکلتی چلی گئی ہاتھ سے، وہاں پہ انڈیپینڈنٹ آٹونومس حکومتیں اور ریاستیں قائم ہوتی چلی گئیں۔ تو اسی میں ریاست میسور کے اندر بھی ایک حکومت قائم ہو گئی تھی حیدر علی کے ذریعے سے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح معنوں میں جو انگریز گھسپیٹیے تھے، برٹشرز جو اس ملک میں گھسے تھے، ان سے باقاعدہ سب سے مضبوط مقابلہ کیا تھا۔ مقابلہ انگریزوں سے جاری ہو گیا تھا کیونکہ جو 17 سینچری ہے اور پھر 18 سینچری ہے، اس کے اندر انگریز اس ملک میں داخل ہونے لگے تھے۔ خاص طور پہ 18 سینچری جو ہے وہ انگریزوں کے عروج کی تاریخ ہے اس ملک کے اندر، اور سلطان ٹیپو شہید بھی 18ویں صدی کے ہیں، 18 سینچری کے ہیں۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی پورے ملک میں پھیلنے لگی تھی بنگال میں قائم ہونے کے بعد، پورے ملک میں وہ اپنی اکنامی کے ذریعے سے اور اپنی کمپنی کے ذریعے سے حکومت قائم کر رہی تھی، اور تجارت کے راستے سے وہ حکومت بنا رہی تھی، اور ایک ایک ٹیریٹری کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھا رہی تھی، اور مضبوط طاقت بن کر ملک کے بیشتر حصے کو اپنے قبضے میں لے رہی تھی۔ تو اس وقت جو اس کے مقابلے میں ریاستیں کھڑی تھیں ان میں بیشتر مسلم ہی تھی، کیونکہ مغل کا ڈاؤن فال تھا، اور جو ریاستیں دوسری بن رہی تھیں وہ سب مسلمانوں کی تھی۔ ان کے مقابلے میں جو سب سے پہلے سامنے آئے، سب سے مضبوط طریقے پر سامنے آئے، وہ مسلمان تھے، چاہے ریاست ٹوک ہو، چاہے ریاست میسور ہو، یا اور ریاستیں جو انگریزوں سے مقابلے کے لیے کھڑی ہوئی۔ کچھ ریاستیں تھیں جو سرنڈر کرتی چلی گئیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی چلی گئیں، لیکن کچھ ریاستیں تھیں جو مقابلے پر کھڑی تھیں۔ ان میں سب سے مضبوط، سب سے طاقتور اور انگریزوں کو لوہے کے چنے چبانے والی ریاست میسور آپ کے اس مبارک خطے کی ریاست تھی، جو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آج حیرت ہوتی ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ جنگ کی ہے، مقابلہ کیا ہے انگریزوں کو بھگانے کے لیے، انگریزوں کو آنکھیں دکھانے کے لیے، انہی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، سلطان ٹیپو شہید کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو غلط طریقے پر پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر مینوپولیشن کیا جا رہا ہے، جس طرح اس میں تبدیلی کر کے نئی جنریشن کو غلط تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، وہ ایک خطرناک جرم ہے اور تاریخ کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ مقابلہ کرتے کرتے 1799 میں 1799 میں سلطان ٹیپو شہید، اللہ کے بندے، اس ملک کی آزادی میں اور انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرنے میں مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے، لیکن ان کی شہادت بھی اپنوں کی غداری سے ہوئی۔ دشمن کی طاقت کے بجائے اپنوں کی غداری نے ان کو اس انجام تک پہنچایا۔ پھر اس کے بعد انگریز بڑے حصے پر قابض ہوتے چلے گئے۔ 1857 کی زبردست جنگ ہوئی، جس میں پورے مسلم ریاستوں کی طرف سے جو نمائندے تھے اور علماء خاص طور پر جو اس ملک کے اندر لیڈ کر رہے تھے امت کو، مسلمانوں کو، قوم کو، وہ آگے تھے۔ 1857 کی جنگ میں پورے مسلم ہی تھے جو برٹشر سے لڑ رہے تھے،
اور ان میں بھی پہلی صف میں علماء تھے، علماء جو مدارس کے فارغین تھے، دارالعلوم دیوبند کے اور دوسرے بڑے اداروں سے جو علماء تیار ہوئے تھے، وہ سب ان کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، اور زبردست جنگ کرتے کرتے بالآخر ان کو شکست اٹھانی پڑی، اور بڑی تعداد میں مسلمان اور ان میں خاص طور پر علماء شہید ہوئے۔ مراد آباد سے لے کر دلی تک کوئی پیڑ ایسا نہیں بچا تھا جس میں کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ ہزاروں ہزار علماء اس جنگ میں جو انگریزوں سے ہوئی تھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد سے پھر 1857 کے بعد سے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی گئی، نئے طریقے پر جنگ کو مقابلے میں انگریزوں کے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے جو زبردست طریقے پر ایک موومنٹ کھڑا کیا تھا، جو ایک انگریزوں کے خلاف محاذ تیار کیا تھا، وہ سب کے سب علماء نے تیار کیا تھا، مسلمانوں نے تیار کیا تھا، اور مسلمانوں میں سے بھی جو علماء کی کریم تھی انہوں نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب بن گیا ہے، اب انگریزوں سے جنگ فرض ہے۔ ان کے فتوے کا یہ اثر تھا کہ پورے ملک کے اندر جو علماء تھے وہ سب کھڑے ہو گئے اور زبردست مقابلے پر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے بعد ایک زبردست موومنٹ کھڑی ہوئی تھی وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلوی کی تھی۔ رائے بریلی کے گاؤں سے نکلنے والے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے زبردست انگریزوں کے خلاف محاذ قائم کیا، جہاد کا علم بلند کیا، اور بالاکوٹ کی سرزمین تک پہنچ کر مقابلہ کرتے کرتے مرہٹوں سے اور سکھوں سے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے بعد ان کی طرف ان کا رخ تھا، وہاں بالاکوٹ کی سرزمین پر ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر الگ الگ خطوں میں انگریزوں کے خلاف موومنٹ کھڑے ہوتے رہے، طاقت جمع ہوتی رہی۔ بالآخر 1857 میں ایک زبردست جنگ موومنٹ جو تیار ہوا تھا اس کے ذریعے سے کی گئی، مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی، انگریزوں نے غداری کر کے بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، بہت سارے علماء شہید ہوئے۔ اس کے بعد نئی اسٹریٹجی کے ساتھ دعوت دی گئی کہ ایک کامن پلیٹ فارم کے اوپر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کے لوگوں کو بغیر کسی تقسیم کے، بغیر کسی تفریق کے جمع کیا جائے، ایک یونٹی کے ساتھ اس باہری طاقت کا مقابلہ کیا جائے جو اس ملک پر آ کر غلط طریقے پر قابض ہو گئی ہے اور لوگوں کو چوس رہی ہے، ان کا مال ہڑپ کر رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمیں کھڑے ہونا چاہیے، اور اس کے مقابلے کے لیے جو لوگ تیار ہوئے ان میں پہلی صف میں علماء تھے، اور بڑے بڑے ہندو مذہب کے، سناتن دھرم کے بڑے بڑے لیڈرز تھے جو سامنے آئے تھے۔ وہ سب مل کر جب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے اور پوری قوم کو آواز دی تو پھر پوری قوم نے لبیک کہا، سب آگے بڑھے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ بہت سارے موومنٹ پہ اس کے بعد کھڑے ہوئے، تحریک ریشمی رومال ہو یا اس کے بعد گاندھی جی کی یاترائیں ہوں، طرح طرح سے موومنٹ کھڑے کیے گئے، اور اس موومنٹ کے ذریعے سے پورے ملک میں فضا بنائی گئی کہ انگریز اس ملک کا لوٹ رہے ہیں، اس ملک کے غدار ہیں، ہمیں ان سے اس ملک کو آزاد کرانا ہے۔ تحریک آزادی، فریڈم کا جو موومنٹ ہے وہ طاقتور ہوتا گیا، طاقتور ہوتا گیا۔ دوسری طرف جو ورلڈ وار ہو رہی تھی اس میں انگریز کمزور ہوتے چلے گئے، انگریزوں کی جو طاقت تھی وہ ٹوٹتی گئی، لہٰذا اب ان کے لیے بھی بہت زیادہ اس ملک میں باقی رہنا اور یہاں کے موومنٹ سے ٹکراتے رہنا ممکن نہیں تھا، اور یہاں کا موومنٹ بھی اتنا مضبوط ہو گیا تھا، یونیفارمڈ موومنٹ تھا، یونٹی کے ساتھ سامنے آیا تھا کہ اس کے مقابلے کے لیے ان کے پاس ہمت نہیں رہی تھی۔ بالآخر 1947 میں یہ اعلان کیا گیا، کیونکہ انگریز نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا کہ وہ اس ملک کو اس ملک والوں کے حوالے کر کے واپس چلے جائیں گے اور یہاں نہیں رہیں گے۔ میں صرف آپ کو اس پورے قصے میں، پورے واقعے میں، یہ تاریخ تو آپ سنتے رہتے ہیں اور اس میں جو مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن میں صرف آپ کے سامنے دو پکچر رکھنا چاہتا ہوں جس سے میرا پورا بیانیہ ثابت ہو جائے گا۔ ایک پکچر میں نے دی کہ جس میں ہمارے مسلم رولر اور امپیررز رہے ہیں، انہوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ آپ چند بلڈنگوں کے نام جانتے ہیں، تاج محل، ریڈ فورٹ، قطب مینار، اور شیر شاہ سوری کی سڑک جو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بنائی گئی تھی، کیا کچھ انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، لیکن اس ملک کو تہذیب دی ہے،
اس ملک میں جو کمزور طبقے پر، جو پچھڑا طبقہ تھا، شیڈول کاسٹ تھے، شیڈول ٹرائبس تھے، ان کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا، بدترین ظلم، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس سے ان کو آزادی دلائی، ان کو انسان کا درجہ دیا، ان کو انسان کا مقام دیا، ہر ایک کو اس کے انسانی حیثیت سے ایک آزادی دی، ٹالرنس دیا، کو ایگزسٹنس کا جو تصور ہے وہ مسلمانوں کے ذریعے سے ملا ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف کلچر کے لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ ٹالرنس جو تھا وہ خاص طور پہ آپ کو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مغل کی بادشاہت 300-400 سال رہی ہے اور زبردست رہی ہے، ملک کے بڑے حصے پر رہی ہے، لیکن پوری تاریخ میں آپ ایک سنگل انسیڈنٹ اور واقعہ بھی سول وار کا نہیں دکھا سکتے۔ مذہب سے لڑائی، رائٹس، مسلمان کے ہندو سے، ہندو کے عیسائی سے، کسی کے درمیان سول وار، رائٹس، خانہ جنگی، مذہبی منافرت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا ایک واقعہ نہیں بیان کر سکتے۔ ایسا پیس تھا، ایسا امن تھا۔ ہاں، راجہ سے ٹکراتا تھا، بادشاہ سے ٹکراتا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو مغل بادشاہ تھے، خاص طور پہ آپ اورنگزیب کو ہی لے لیجئے، ان کی فوج کی کمان کون لوگ سنبھالتے تھے؟ ہندو لوگ۔ راجپوت جو ہے وہ سب کے سب اس دور میں جو تھے وہ اورنگزیب کے ساتھ کھڑے تھے، اس کی فوج کے لیڈر تھے، اس کا کمان سنبھالنے والے تھے۔ اور دوسری طرف جو مہاراشٹر کا بڑا راجا تھا، اس کی فوج میں جو سپریم لیڈر تھا یا جو فوج کا کماندار تھا وہ مسلمان تھا۔ تو علاقوں کی بنیاد پر، ہندو مسلم کی تفریق کے بغیر، ریاستوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ تھا۔ لیکن انگریزوں نے آ کر یہ بیج بویا ہے۔ انگریزوں نے اس ملک پر جو حکومت کی، وہ حکومت انہوں نے صرف یہاں کے اوپر قبضہ کر کے ہی نہیں کی، بلکہ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھید بھاؤ پیدا کر کے کی ہے۔ اسی لیے آپ نے بہت بار یہ نام سنا ہوگا کہ انگریزوں کی جو اس ملک کے اندر پالیسی تھی حکومت کرنے کی، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی۔ ان کا کانسیپٹ ہی یہی تھا کہ مذہب کو مذہب سے، کلچر کو کلچر سے، کاسٹ کو کاسٹ سے، علاقے کو علاقے سے لڑاؤ اور اپنی حکومت جماؤ۔ وہ اسی بنیاد پر ریاستوں کے درمیان خانہ جنگیاں کر کے، مذہب کو مذہب سے لڑا کے اس ملک پر قبضہ کر رہے تھے۔ انہوں نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کو ابھارا ہندوؤں کے خلاف، ہندوؤں کو ابھارا مسلمانوں کے خلاف، اور آپس میں ایسا ٹینشن کا ماحول پیدا کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگوں کو بھڑکا دیا جائے اور بیچ میں خود فیصل بن کر، جج بن کر گھس جایا جائے اور اپنی حکومت قائم کر لی جائے۔ تو اس ملک کی ایک تصویر وہ ہے جو مسلمانوں کی ہے، امپائرس کی ہے، امپائرس کی ہے اور کنگڈمز کی ہے، جو مسلمانوں نے اس ملک کے اندر بنایا ہے۔ کوئی ایک واقعہ آپ نہیں بتا سکتے، چاہے وہ افغانستان سے بادشاہ آئے ہوں جن کی نسل اینسسٹرز وہاں کے تھے، یا ترکی کے ممالک جو لوگ رہے ہوں، انہوں نے اس ملک سے ایک دانہ بھی اٹھا کر اپنے ساتھ دوسرے ملک میں لے کر گئے ہوں۔ ایک واقعہ بھی ہم نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، انہوں نے اس ملک کو دیا بہت کچھ ہے۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی اورنگزیب کی کہ پوری دنیا میں سب سے ریچسٹ ٹیریٹری ہندوستان کی مغل بادشاہوں نے بنائی تھی۔ پوری دنیا کے اندر اتنی زیادہ مالدار ریاست کوئی تھی نہیں، نہ اس کے بعد سامنے آئی ہے۔ اب تک تاریخ نے اس جیسا نمونہ نہیں دکھایا۔ انہوں نے اس ملک کو دیا، لیکن انگریز جب آئے، انگریزوں نے پورا کا پورا جو مغل نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا تھا، اس کو چرا کر لے کر چلے گئے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے اور گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح انہوں نے برطانیہ کو، برطانیہ کو اور انگریزی ریاستوں کو ترقی دی ہے ہندوستان کے مال کے ذریعے سے۔ ہندوستان کے اندر بنگال میں جو زبردستی پیدا کی گئی قحط سالی تھی، جو پلیج ہوتا تھا، جو قحط سالی پیدا کی جاتی تھی، وہاں کے کسانوں سے غلہ اگایا جاتا تھا اور وہ پورا غلہ چرا کر لے جاتے تھے اور وہاں کے لوگ بھوک مری کا شکار ہوا کرتے تھے۔ ایسا بھیانک کہ کروڑوں لوگ مرے ہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں لوگوں کو انہوں نے مارا ہے، بھوک سے، جنگوں میں، لڑائیاں کر کے، اور اس ملک کو پورا چوس کر چلے گئے۔ اس ملک کی پوری ویلتھ، جو لوگ لکھنے والے ہیں اس پر انہوں نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے کہ بینک آف انگلینڈ جو ہے اس کے پاس جو ریزرو سونا ہے، گولڈ ہے، اس کا بڑا حصہ ہندوستان کا ہے۔
یہاں سے لے کر گئے ہیں وہ چوری کر کے، اور کیا کچھ دھاتیں، یہاں کے سامان، یہاں کی چیزیں وہ چورا کر لے کر وہاں انہوں نے بنایا۔ تو ایک طرف وہ ریاست ہے جو مسلمانوں نے قائم کی تھی اور اس ملک کو کیا دیا تھا، دوسری طرف وہ ہیں گھسپیٹیے، ظالم، اس ملک کو چوسنے والے انگریز، جنہوں نے آ کر اس کو سب کچھ چرا کر لے گئے تھے۔ آپ آج کے تناظر میں دیکھیے کون لوگ ہیں جو انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون ہیں جو مسلمانوں کی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، اس ملک کا وفادار وہی ہے جو اس ملک کی 1000 سال پرانی تاریخ کے ساتھ کھڑا ہے، جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، اس ملک کو تعمیر کیا ہے، اس ملک کو ترقی دی ہے، اور جو ان سے چرا چرا کر اس ملک کے ذرے ذرے کو کنگال کر کے جانے والے اور بھاگنے والے چور ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے آج کے چور ہیں۔ جو کل کے انگریز چور تھے، آج ان کے پٹھو نئے چور کھڑے ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ آزادی کی جنگ ہو یا اس کے بعد کے حالات ہو۔ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کیا، ان کے ساتھ ہاتھ ملائے، صرف مسلم دشمنی میں وہ مسلمانوں سے ریاست چھین کر خود کو لینے اور دینے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، وہ انگریزوں کے ساتھ وفاداری ہے، اس ملک کے ساتھ بے وفائی ہے۔ جو اس ملک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے وہ اس ملک کو تعمیر کرنے والا ہوتا ہے، اس ملک کو چرانے والا، اس ملک کو خراب کرنے والا، اس ملک کی ترقی کو روکنے والا، اس ملک کے سوہارد کو، آپسی بھائی چارے کو، ٹالرنس کو ختم کرنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ترقی جس دور میں بھی ہوئی ہے وہ ٹالرنس کے ذریعے ہوئی ہے، کو ایگزسٹنس کے ذریعے سے ہوئی ہے، آپسی میل ملاپ کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ دوسری طرف جو الزام مسلمانوں کے اوپر ٹیمپلز کو توڑنے کا لگایا جاتا ہے، اس پر تو بہت سارے ریسرچ پیپرز بھی تیار ہوئے ہیں، بہت ساری بکس بھی آئی ہیں، خاص طور پہ یو ایس کا ایک بڑا رائٹر ہے ریچرڈ ایم ایٹن، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ٹیمپل ڈسٹرکشن ان انڈیا، اس کے اوپر اس نے بہت زبردست طریقے پر فیکٹ کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ ایسا بالکل غلط نیریٹو ہے، یہ فینومینا جو بنایا گیا بالکل غلط ہے کہ مسلمانوں نے آ کر یہاں پر ٹیمپلز کو توڑا ہے۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھی ریاستیں جو آپس میں لڑتی تھیں اس میں ٹیمپل کو توڑا جاتا تھا، کیونکہ ٹیمپلز جو ہوتے تھے وہ کسی کنگڈم کا ایک پیلس سمجھا جاتا تھا، اس کا ریاست کا اصل رمز ہوتا تھا، لہٰذا جب اس دور میں بھی مقابلے ہوتے تھے تو ہندوؤں کو بھی توڑ دیتے تھے، ایک ریاست والے دوسری ریاست پر حملہ کرتے تھے تو اس میں وہ بھی زد میں آتے تھے، لہٰذا یہ فینومینا، یہ نریٹو بالکل تاریخی طور پر غلط ہے۔ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے۔ آنے والی نسل کے لیے بڑا چیلنجنگ وقت ہے، کیونکہ ہسٹری بدل دی گئی ہے، ہمارے ملک کی تاریخ غلط طریقے پر پڑھائی گئی ہے، اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے اس کو زیرو نیل کر دیا گیا ہے، اور فیک طریقے پر، فیبریکیٹڈ طریقے پر جن کا کنٹریبیوشن زیرو ہے ان کا 100% کنٹریبیوشن دکھایا گیا ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسل کو بھی صحیح ہسٹری بتائیں، اپنا کنٹریبیوشن بتائیں، چاہے وہ اس ملک کو کنسٹرکٹ کرنے میں، تعمیر کرنے میں پری انڈیپینڈنس ہمارا کنٹریبیوشن ہو، یا انڈیپینڈنس فائٹ کے اندر جو ہمارا کنٹریبیوشن ہو، یا پوسٹ انڈیپینڈنس ہم نے جو اس ملک کو اپنا حصہ دیا ہے اس کی بات ہو، ہمیں اس کو گہرائی سے پڑھنا بھی چاہیے، لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جو اکیڈمیشینس ہیں، ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، ہمارے جو ریسرچ سینٹرز ہیں، اگر وہ اس کے اوپر کام کریں اور لوگوں کے سامنے صحیح تاریخ لے کر آئیں تو وہ نریٹو جو غلط بنایا گیا ہے اس کو کاؤنٹر کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ دن ہمارے لیے بڑا تاریخی دن ہے، کیونکہ ہم نے انگریز چوروں سے اس ملک کو آزاد کیا تھا اور مل کر اس ملک کو تعمیر کیا تھا۔ آگے بھی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر بغیر کسی مذہب کی تفریق کے اس ملک کو دوبارہ سے مضبوط اتحاد کے ساتھ تعمیر کرنے کی کوشش کریں، تو پوری دنیا کی جی ڈی پی کا سب سے بڑا حصہ اسی ملک میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک سب سے مالدار بھی ہے، سب سے زیادہ ریسورس بھی رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ ہیومن پاور، ہیومن ریسورسز بھی اس کے پاس ہیں۔ ہاں، وفاداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس ملک کو چلانے والوں کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔